बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का तनाज़ा जो है वो मज़ीद संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। आपको पता है कि जब पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाई की सूबा पक्तिका के ज़िला बरमल में, तो इस हवाले से एक तो 2 दिन बाद पाकिस्तान ने ऑफ़िशियल एक बयान दिया है। वैसे इंतज़ार तो ISPR का था कि वहाँ से कोई रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने इस हवाले से तस्दीक की है, ऑफ़िशियली तस्दीक की है कि हाँ, पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है। और दूसरा, अमेरिका इस मामले में कूद पड़ा है। अमेरिका ने दोनों मुल्कों को नसीहत की है, इस पर भी बात करनी है। और इमरान ख़ान ने पाकिस्तान की इस फ़िज़ाई कार्रवाई के हवाले से क्या कहा है, ये भी आज की वीडियो का हिस्सा है। और एक जो है मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ की गई हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। 13 मिलिटेंट्स को जो है वो मारा गया है। एक मेजर के हवाले से बताया गया है कि उसने जाम शहादत नोश किया है। डेली मैदान का ये यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिला करे, और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक सख्त बयान के ऊपर जो इंतहाई नरम लहजे में बात करने वाले अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी ने दिया है। इस बयान में उन्होंने इंतहाई सख्त बातें पाकिस्तान के हवाले से की हैं। उन्होंने कहा है कि पक्तिका में पाकिस्तान ने वज़ीरिस्तान के मुहाजिरीन पर बमबारी की, और पाकिस्तान के हुक्काम को हमारा ये पैगाम है कि हमें हक़ारत की नज़र से ना देखें। बच्चों, औरतों और बुज़ुर्गों को शहीद करना ये बहादुरी नहीं है, ये शुजाअत नहीं है। इन्हीं वज़ीरिस्तानियों के घर आपने 10 साल कबल भी वहाँ पे आपने बम गिराए थे, उनको रहने वहाँ नहीं दिया। और यहाँ पर भी जब वो महाजरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे तो आपने यहाँ पर भी उन पर हमला कर दिया। दुनिया भर में महाजरीन के हकूक़ हैं, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर आप अफ़गानिस्तान को हक़ीर देख रहे हैं तो हमारा आपके लिए मशवरा है, यानी ये अमीर ख़ान मुत्तकी कह रहे हैं कि हमारा आपको मशवरा है कि एक बार तारीख़ को देख लें। अंग्रेज़ के साथ क्या हुआ अफ़गानिस्तान में, और फिर नेटो और अमेरिका के क्या अंजाम हुआ, ये भी देख लें। हम पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनके एहसानमंद हैं, जो यहाँ के सियासतदान हैं उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने जिहाद के ज़माने में भी अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद की, और फिर हिजरत के बाद अब तक जो अफ़गान मुहाजिरीन के साथ सलूक है, तो जो उनका बर्ताव है अच्छा पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान के सियासी लोगों का, तो इस हवाले से उन्होंने एतराफ़ किया कि ये बहुत अच्छा सलूक जो है वो पाकिस्तानियों ने किया है। चंद अशख़ास जो हैं वो इलाके के अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं। उन्होंने वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ़ के बयान का भी हवाला दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा का ये हाल है कि वो महमूद गज़नवी की तौहीन कर रहे हैं। महमूद गज़नवी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान समेत इस ख़ित्ते के तमाम मुसलमानों के जो हैं वो उनके लिए इफ्तिखार का बायस हैं। वज़ीर दिफ़ा को नहीं मालूम कि उनके अपने मुल्क में महमूद गज़नवी के नाम से मिज़ाइल भी हैं। ये अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल, और इसी हवाले से अमरीकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान का बयान सामने आया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि अमरीका ये जानता है, यानी हम इससे आगाह हैं, अमरीका इससे आगाह है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में एक कार्रवाई की है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के दौरान सिविलियन हलाकतों से बचे, ये अमरीका की नसीहत सामने आई है। और यही नसीहत अफ़गान तालिबान के लिए भी अमरीका बहादुर ने की है कि अमरीका के अफ़गान तालिबान यकीनी बनाएं कि उनकी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट्स हैं बच्चों की हलाकतों के हवाले से, इन रिपोर्ट्स पर अमरीका को तशवीश है। ये जो एक मुआवज़ा किया जाता रहा, और अफ़गानिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जी इस कार्रवाई का बदला लिया जाएगा, तो फिर इसमें फिर मुवाज़ना किया गया कि पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स की कितनी सलाहियत है और अफ़गानिस्तान की जो एयर फ़ोर्स है उसकी कितनी सलाहियत है। पाकिस्तान के पास कितनी फ़ौज है, अफ़गानिस्तान के पास कितनी फ़ौज है। कोई मालूम आदाद-ओ-शुमार, मुस्तनद आदाद-ओ-शुमार तो दस्तयाब नहीं है, लेकिन गुज़श्ता बरस सितंबर में अफ़गान वज़ारत दिफ़ा के एक अहदेदार के हवाले से कुछ दावे सामने आए थे। इंटरनेशनल मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया था, और ये बताया गया था कि इस अहदेदार की तरफ से, जनरल लतीफ़ुल्लाह हकीमी इनका नाम है,
کہ افغان بری اور فضائی فوجی دستوں کی جو تعداد ہے یہ 1,70,000 فوجی ان دستوں میں شامل ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ طالبان نے ان 81 ہیلی کاپٹروں اور طیاروں میں سے نصف کی مرمت مکمل کی ہے جو امریکی فوج سے یہاں پہ وہ جو طیارے یا ہیلی کاپٹرز رہ گئے تھے اور ناقابل استعمال تھے۔ ان کے مطابق، یعنی اس عہدیدار کے مطابق، افغان طالبان نے 3 لاکھ سے زائد ہلکے ہتھیار، 26,000 بھاری ہتھیار اور تقریباً 61,000 فوجی گاڑیاں جو ہیں وہ تحویل میں لے رکھی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ دستوں کے اسلامی نام رکھے، جیسے بدری 313 بدری یونٹ۔ اس کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی کافی وائرل ہیں، اور ان کو باقاعدہ یونیفارم دیا گیا ہے جس طریقے سے فوجیوں کا یونیفارم ہوتا ہے، اور اس کو افغانستان کی مسلح افواج کی اسپیشل یونٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بہرحال دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ چھڑتی ہے تو پھر پاکستان کا جو پلہ ہے وہ بھاری ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک منظم فوج ہے، تعداد کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو، یا صلاحیتوں کے حوالے سے، یا جنگی جو ساز و سامان ہے اس حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کو برتری حاصل ہے۔ اب یہ انتہائی افسوسناک موازنہ ہے۔ افسوسناک اس لیے کہ یہ دو اسلامی برادر ہمسایہ ممالک کے مابین جو ان کی دفاعی صلاحیتیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں ملک قریب آتے، ایک دوسرے کے اندر جو مواقع ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے۔ اسی طرح محمد صادق خان جو پہلے بھی سفیر رہے ہیں، آج کل افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے کے طور پر وہ گئے، وہاں پہ ان کی جب ملاقاتیں انتہائی خوشگوار ہوئیں تو اسی اثناء میں یہ پکتیکا کی کارروائی جو ہے وہ سامنے آئی۔ ایک طرف بمباری، دوسری طرف سفارتکاری، یہ کیا ایک ہی جگہ سے یہ دو فیصلے آئے ہیں یا دو الگ الگ جگہوں سے یہ فیصلے آئے ہیں؟ جو ہماری کوارڈینیشن ہے اس حوالے سے سوال بہرحال موجود ہیں۔ پاکستان کا جو موجودہ سیاسی نظام ہے اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ پاکستان کی معیشت کے اوپر، پاکستان کی گورننس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ہماری مغربی سائڈ ہے اس کو پرسکون ہونا چاہیے، اور شاید اسی مقصد کے لیے محمد صادق خان کو کابل بھیجا گیا تھا۔ اور پکتیکا حملے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے جو اثرات ہیں ظاہر ہے کہ وہ مثبت اثرات نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب 2 مرتبہ پاکستان فضائی کارروائی کر چکا ہے، یہ تیسرا حملہ تھا، فضائی کارروائی تھی، اور اس سال میں یہ دوسری کارروائی تھی، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ملیٹنسی بڑھی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ عمل جو کہا گیا تھا کہ جی دونوں ملکوں کی باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، 150 سے 200 کے لگ بھگ تک خاندانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ خاندان ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یعنی ٹی ٹی پی کے لوگ اور ان کی فیملیز، ان کو افغانستان کے مشرقی صوبوں سے منتقل کیا جائے افغانستان کے وسطی صوبوں میں۔ غزنی میں بتایا گیا تھا کہ اتنے خاندانوں کو منتقل کیا جا چکا ہے۔ یہ عمل بھی ظاہر ہے کہ متاثر ہوگا۔ بیک ڈور ڈپلومیسی کا جو آغاز کیا جا چکا تھا وہ عمل بھی، اس کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ افغانستان کے اندر اس کارروائی میں چاہے وزیرستان کے لوگ مارے گئے ہیں یا چاہے افغان مارے گئے ہوں، لیکن افغان شہریوں کے مارے جانے کی تو کوئی اطلاعات نہیں ہے، لیکن بہرحال افغانستان کے اندر جو پاکستان مخالف جذبات ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان ایک پرامن پاکستان، ایک مستحکم پاکستان جو ہے یہ افغانستان کے بھی مفاد میں ہے۔ ایک پرامن اور خوشحال اور مستحکم افغانستان جو ہے یہ پاکستان کے بھی مفاد میں ہے۔ تو یہ دونوں ملکوں کی قیادتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیسے دونوں ملکوں کے عوام کا رابطہ بڑھایا جا سکتا ہے، دونوں ملکوں کے جو شہری ہیں ان کو مشکل صورتحال سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، خصوصاً وہ سرحدی علاقے جو افغانستان کی طرف ہیں یا جو پاکستان کی طرف ہیں، وہاں کے لوگوں کو ایک پرسکون زندگی جو ہے وہ کیسے دی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ تو قیادت کے سوچنے کی باتیں ہیں۔ آئی ایس پی آر نے ایک بیان جاری کیا، آئی ایس پی آر کے مطابق خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 25 اور 26 دسمبر کو سیکیورٹی فورسز کے 3 علیحدہ آپریشنز کے دوران 13 ملیٹنٹس جو ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ پہلا آپریشن بنو کے علاقے جانی خیل میں ملیٹنٹس کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا،
جس میں سیکیورٹی فورسز نے ملیٹنٹس کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا اور 2 ملیٹنٹس کو مارا۔ دوسرا آپریشن شمالی وزیرستان میں کیا گیا اور جس کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 5 ملیٹنٹس مارے گئے اور 8 زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے۔ اس آپریشن میں 31 سالہ میجر محمد اویس، جن کا تعلق ضلع ناروال پنجاب سے تھا، انہوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ ISPR نے یہ بتایا ہے کہ تیسرا آپریشن جنوبی وزیرستان میں کیا گیا، جس میں سیکیورٹی فورسز نے 6 ملیٹنٹس کو مارا اور 8 کو زخمی کر دیا۔ یہ صورتحال اور ساتھ میں جو افغانستان کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، تو دفتر خارجہ کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، مگر اپنے شہریوں کو دہشت گردوں سے بچانے کے لیے بارڈر ایریا میں آپریشن کیا۔ یہ پہلا آفیشیل بیان ہے جو پاکستان کی طرف سے آیا اور بتایا یہی گیا ہے کہ ہمیشہ پاکستان نے بات چیت اور سفارتکاری پر توجہ دی ہے اور پاکستان افغانستان کے ساتھ گزشتہ دنوں سے ہی رابطے میں ہے۔ یہ اور پھر ساتھ میں اگر ہم بات کریں عمران خان کی، تو ان کا بھی رد عمل آیا ہے۔ ان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان نے اخبار میں پڑھا کہ پاکستان نے فضائی کارروائی کی ہے افغانستان کے اندر، تو اس حوالے سے عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں افغانستان میں ایئر فورس کی بمباری پر دکھ ہوا۔ اس طرح کی کارروائی سے انتشار پھیلے گا، دونوں ملکوں کے جو معاملات ہیں یہ متاثر ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ بڑی دیر کے بعد افغانستان میں امن قائم ہوا ہے۔ افغانستان کا امن پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر آپ وہاں جا کر اس طرح کی چیز کریں گے اور بارڈر پر انتشار ہوگا تو پاکستان کا امن بھی اس سے متاثر ہوگا۔ مجھے بہت دکھ ہے کہ افغانستان میں بے گناہ جانیں ضائع گئیں۔ اگر پاکستان کے بارڈر پر امن خراب ہوا تو اس کا براہ راست اثر ملکی معیشت کے اوپر بھی ہوگا۔ یہ جناب عمران خان کا رد عمل۔ اور گزشتہ دن لکی مروت میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، ایک ریٹائرڈ پولیس افسر جو ہیں وہ اس میں شہید کیے گئے، ان کے بیٹے کو بھی ساتھ میں شہید کیا گیا۔ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے جب آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر، تو ایک طرف PTI اور حکومت کے مابین مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے، دوسرا دور 2 جنوری کو ہوگا، اور ساتھ میں جو کارروائی ہے یا جو سزائیں سنانے کا عمل ہے وہ بھی جاری ہے۔ پہلے 25 ملزمان کو سزا سنائی گئی، اب عمران خان کے بھانجے حسان خان نیازی سمیت مزید 60 ملزمان کو سزا سنائی گئی ہے۔ تو جس طرح کی حکمت عملی پاکستان کے اندر ہے کہ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف اس قسم کی سزائیں، اسی طرح کی حکمت عملی افغانستان میں بھی اپنائی گئی ہے، ایک طرف مذاکرات یا سفارتکاری اور دوسری طرف بمباری۔ بہت شکریہ۔